السلام علیکم، ویلکم کر دیا آپ سب کو رمز عشق ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابریش تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، تم نے کہا ہے سے یہ فضول و بے بنیاد تحقیقی ہے۔ تم جانتی ہو کیا ہوا خانزادہ فیملیز کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ میرے بھائی اور بابا جان ایسے نہیں ہیں۔ تم نے جو ریسرچ کیا وہ بالکل غلط اور غیر حقیقی ہے۔ اگر وہ عورتوں کو پردہ کرواتے تو وہ پردہ خدا نے ہی عورت پر فرض قرار دیا ہے، اور خدا کی عورت کو تہذیب والا لباس پہننے کو کہا ہے جس میں عورت کا جسم نمایاں نہ ہو۔ وہ خدا کا دیا ہوا حکم ہی عورتوں کو لاگو کرتا ہے۔ عورت کا خود کو چھپا کر رکھنا ہی اصل حسن ہے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ برداری سے باہر بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر برداری میں اچھے لڑکے ہیں تو برداری میں شادی کرنے میں کیا مذاق ہے؟ عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی عورتوں پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتے، اسے تحفظ دیتے ہیں، گھر کا سکھ دیتے ہیں۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں جو اپنی بیوی بیٹی سے بے پردگی میں نوکریاں کروائیں، اسے اپنی احساس و ذمہ داری کا پتہ نہ ہو، کیوں نہ کہ تمہارا باپ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمیں سے برائے نام ہی تعلق رکھا تھا۔ جب جب اسے ایک گھر کی ضرورت ہوتی، بیوی کی ضرورت ہوتی، وہ اپنے حقوق لینے کے لیے آ جاتا۔ باہر گرل فرینڈ رکھنے سے اچھا ہے کہ انسان ایک سے زائد شادیاں کر لے۔ 4 شادیاں کرنا بھی جائز ہے، یہ قانون بھی خدا کا ہی لاگو کرتا ہے، اور ہر کوئی ایک سے زائد شادیاں نہیں کرتا۔ بابا نے 2 شادیاں کی تھی، کیوں نہ کہ ان کی پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں ہے جس نے یہاں پر اپنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی۔ برسوں پہلے غلطی میری تھی، میرے بابا نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دلوائی۔ اپنے شہر کی میں پہلی لڑکی تھی جس کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، ماں میں نے توڑا تھا ان کا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، ورنہ کب سے ان کے قدموں میں گر جاتی۔ پاشا سے شادی کرنا میری زندگی کی سنگین غلطی تھی، یہاں آ کر مجھے بے پردہ ہونا پڑا، ٹکے کی نوکریاں کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں کام کرنا پڑا۔ یہاں نوکری کی وجہ سے میں مکمل حجاب نہیں کر سکتی تھی، میں نے کبھی حجاب اتارا نہیں تھا، مگر یہاں حجاب کے بغیر نوکری کرتی تھی، صرف تم لوگوں کو پانے کی خاطر۔ اب پاشا اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہاں پاکستان میں تمہارے باپ کا گھر ہے، بزنس ہے، تمہارے تایا کی یہ اچھائی ہے کہ وہ ہمیں یہ سب دے رہا ہے، ورنہ ہمارا حق نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اب میرا آخری فیصلہ ہے، ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اسی ہفتے جا رہے ہیں۔ تم یہاں کا کام جتنی جلدی ہو سکے سمیٹ لو۔ زیالے نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ واٹ ایور ماما، آپ کچھ بھی کہیں، میں پاکستان نہیں جاؤں گی، اور میں انایا کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب اسپاٹ انداز میں کہتے چلی گئی تو ذیل خاتون گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ابریش اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چل رہی تھی، ہیلو کی آواز پر چونکی تھی۔ ہیلو ابریش خوشگوار سے مسکرائی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابریش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کو سچن میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جواباً مسکراتے ہوئے کہا تو ابریش کھل کر ہنس پڑی تھی۔ اسفندر یار خان محبوب تھا، اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا، ان کے علاقے میں ایک سے ایک حسین چہرہ تھا، مگر ابریش میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسفندر یار کو اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں کشش پائی جاتی۔ ابریش کی شہد رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھی، اس نے آج تک اپنی اتنی خوبصورت گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ سفید رنگ جس میں سنہرا رنگ سا گھلا تھا، شہد رنگ مقناطیسی آنکھیں، ستون ناک، خوبصورت کھٹا بادہ ہونٹ جن کا نیچر کلر ہی گلابی تھا، خوبصورت گلابی گال جو آج سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، براؤن کی کمر تک آتے بال متصانب سر پہ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت ابریش بلیک جینز پر براؤن لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا، براؤن کلر کی گرم کیپ لی ہوئی تھی، اپنے سلکی براؤن بال کھولے چھوڑے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے تھے، کچھ لٹیں کیپ کی طرف میں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابریش نے مسکراتے ہوئے اسفندر یار خان کے آگے چٹکی بجائی تو اسفندر یار ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، میں پوچھ رہی تھا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسفندر یار نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا پاس ہی گھر ہے، میں گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا تھوڑی سی واک کر لوں۔ ابریش نے سردی سے کانپتے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیکٹ میں ڈالے تھے۔ اسفندر یار اس کی حالت دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگی تھی؟ اس دن بھی آپ نے آپ کو ہلکی سی جیکٹ میں دیکھا تھا، آج بھی آپ نے صرف ایک جیکٹ پہنی ہے جو اتنی گرم بھی نہیں لگ رہی، آپ نے وہ فرق بھی نہیں لیا۔
گلوز بھی نہیں پہنے اور کیپ بھی نہیں پہنی۔ ابریش اسے ایسے دیکھتی جھرجھراہی لے کر رہ گئی تھی۔ یہ سردی تو کچھ نہیں، ہمارے علاقے میں اس سے کہیں زیادہ سردی پڑتی ہے، ہمیں عادت ہے ایسے رہنے کی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کہاں سے ہیں آپ؟ ابریش اسٹریٹ کے کونے پر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفندیار خان بھی مسکراتے ہوئے ابریش کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ خیبر پختونخوا یعنی سوات سے اسفندیار خان نے ابریش کی مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ آپ خان فیملی سے ہیں؟ ابریش نے حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں میں خان فیملی سے ہوں۔ اسفندیار خان کے بتانے پر ابریش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، جیسے وہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا ابریش، آپ کی مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی ہے؟ اسفندیار خان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں پر نہ صرف سنجیدگی چھائی تھی بلکہ ہلکی ہلکی ناگواری کا تاثر بھی تھا، جسے وہ لب بھیجنے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکچولی میری ماما بھی وہیں سے ہیں، انفیکٹ ان کی بڑی حویلی ہے وہاں، وہ بہت سی باتیں بتاتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے۔ ابریش نے مسکراتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اسفندیار کے لیے اب اس کے چہرے پر ناگواری اور پسندیدگی کے تاثرات تھے، جو اس نے چہرہ نہیں چھپ رہے تھے۔ اب اسے صفاً زہر لگ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی پتہ چلا تھا کہ وہ خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ریلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے علاقے سے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ اسفندیار نے پوچھا۔ میرے پاپا نہیں، میری ماما کی فیملی ادھر ہے۔ چلیں آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک۔